السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم طلبہ اور طالبات، آپ سب کا استقبال ہے آئی پلس اکیڈمی میں۔ یہ اصول فقہ کی کلاس ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں الاصول من علم الاصول، جو شیخ ابن عثیمین کی تصنیف ہے۔ ہم نے امر کی بحث پڑھنی شروع کی ہے۔ پہلے ہم نے امر کا معنی کیا ہوتا ہے یہ دیکھا، پھر امر کی بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ امر کے صیغے کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے شروعات میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ امر کے دو طرح کے صیغے ہوتے ہیں۔ ایک صیغہ ہوتا ہے صریح صیغے، جس کو ہم عام طور پہ نحو میں بھی پڑھتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کو طلب کرنا ہے تو کچھ مخصوص امر کے صیغے ہیں جن صیغوں کے ذریعے سے ہم کسی سے کوئی کام کرنے کو طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ امر کے صیغے ہوتے ہیں جو غیر صریح ہوتے ہیں، یعنی ان میں باقاعدہ نحوی اعتبار سے کوئی امر کا صیغہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی دلالت بھی امر کے صیغے کی طرح ہوتی ہے، اور ان غیر صریح صیغوں سے بھی اصل میں ہم جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کو طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کو جو ہے نا وہ توابع کہا جاتا ہے، یعنی یہ صیغے جو ہے نا وہ بھی تابع ہوتے ہیں فعل امر کے۔ یہ غیر صریح ہوتے ہیں لیکن یہ امر کے صیغے کے تابع ہوتے ہیں، یعنی یدل ما یدل علیہ الامر۔ یہ وہ صیغے ہیں جو اسی بات پر دلالت کرتے ہیں جس پر صیغہ امر دلالت کرتا ہے۔ تو صیغہ امر کے 4 صریح صیغے ہم نے دیکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ غیر صریح صیغوں کی بحث میں ہم جائیں، ایک اور صیغہ فعل امر کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اضافہ کر دیا جائے۔ 4 صیغوں کا ذکر تو شیخ نے اپنی کتاب میں کیا ہے جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے۔ ایک صیغہ ایسا بھی ہوتا ہے فعل امر کا جس کا ذکر جو ہے شیخ نے یہاں پر نہیں کیا ہے، اور وہ صیغہ کون سا ہے؟ وہ صیغہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ واقعتاً جو امر کا حقیقی صیغہ ہے نا، یعنی لفظ امر کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، دیکھیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، قرابت داروں کو دینے کا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا عدل کا اور احسان کا۔ تو اگر یہ فعل امر ہوتا تو کہا جاتا اعدلوا، عدل کرو، احسنوا، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یأمر کہا، یأمر، اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی اگر کہیں پہ آ جائے ان اللہ یأمرکم یا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے صیغے جو آئے نا تو یہ بھی امر ہی کا صیغہ ہے، اور یہ بھی اس لیے آپ اس میں جو ہے نا وہ 5واں ایک اضافہ کر سکتے ہیں کہ صیغۃ الامر حقیقتاً، حقیقتاً جو امر کا صیغہ ہے یہ ایک 5واں صیغہ ہے جس کے ذریعے سے بھی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک 5ویں قسم کا آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، صیغۃ الامر، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی کبھی کسی چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے امر کے صریح صیغے۔ اب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ امر کے غیر صریح صیغے کون سے ہوتے ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں وقد یستفاد طلب الفعل، اور کبھی فعل کے طلب کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یستفاد، استفادہ باب استفعال سے ہے، اور استفعال کے باب سے جب کوئی فعل آتا ہے تو اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو قد یستفاد طلب الفعل، کبھی کبھی ہم کو کسی فعل کے طلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، من غیر صیغۃ الامر، امر کے صیغے کے بغیر بھی، یعنی امر کا کوئی صیغہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن جملہ پڑھ کر کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی فعل کو طلب کیا گیا ہے۔ مثل ان یوصف بانہ فرض، جیسے کسی عمل کے بارے میں یہ کہا جائے انہ فرض، کہ یہ فرض ہے، او واجب، یا یہ واجب ہے، او مندوب، یا یہ مندوب ہے، او طاعت، یا اس کا کام کرنا اطاعت ہے، او یمدح فاعلہ، یا پھر یہ کہ اس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے، او یذم تاریکہ، یا اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے، او یترتب علی فعلہ ثواب، یا اس کے کرنے پر کوئی ثواب مرتب ہو رہا ہو، او علی ترکہ عقاب، یا اس کے چھوڑنے پر کوئی سزا دی جا رہی ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ہاں، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یعنی 8 چیزیں ایسی بتائیں شیخ نے یہاں پر کہ کبھی حکم ہمیشہ ایسے نہیں دے جاتا
فلاں کام کرو فلاں کام مت کرو، اس طرح سے تو حکم دیا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کو ہم سے طلب کرتا ہے۔ اس میں شیخ نے کیا مثال بتائی، مثل ان یوصف بانہ فرض، جیسے کسی کام کے بارے میں کہا جائے یہ کام کرنا فرض ہے۔ اب اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کام کرو، ہاں اللہ نے کہا یہ کام کرنا فرض ہے۔ اب فرض ہے کا مطلب کیا کہ وہ کام کرنے کو ہم سے طلب کیا گیا ہے۔ او واجب، یا اللہ نے کسی کام کے بارے میں کہہ دیا، رسول اللہ نے کسی کام کے بارے میں کہہ دیا فلاں کام کرنا واجب ہے، تو جب اللہ نے کہہ دیا فلاں کام کرنا واجب ہے، اس کا مطلب کہ اس کام کے کرنے کو طلب کیا گیا ہے۔ او مندوب، یا کسی کام کے کرنے کو کہہ دیا گیا یہ مندوب ہے، یہ مستحب ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، یعنی شریعت نے اس کام کرنے کو ہم سے طلب کیا ہے۔ او طاعت، یا کسی کام کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو کسی کام کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر وہ طلب کیا ہے کہ یہ کام ہم کریں۔ او یمدح فاعلہ، یا کسی کام کے کرنے والے کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ جو کام کرے وہ بہت اچھا ہے، یا اس کو دعا دے دی جائے کہ یہ فلاں کام کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دیں۔ ہاں تو اگر کسی کام کے کرنے والے کی تعریف کی گئی ہو تو اس کا مطلب شریعت یہ چاہتی ہے نا کہ وہ کام ہم کریں، شریعت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ کام ہم کریں، تبھی تو اس کے کرنے والے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فاعل ہو ازم ما تاریک ہو، یا اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے کہ فلاں کام جس نے نہیں کیا اس کی مذمت کی جائے، تو اب کسی کام کے چھوڑنے پر مذمت کی جا رہی ہے، اس کا مطلب شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ کام ہم کریں۔ ابھی میں انشاءاللہ مثالیں بتاؤں گا۔ اور یترتب علی فعلہ ثواب، یا اس کے کرنے پر ثواب مرتب ہو رہا ہو، شریعت یہ بتائے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کا مطلب یہ کام کا کرنا کیا ہے، مطلوب ہے شریعت کے اندر، یہ کام کا مطالبہ ہے شریعت میں۔ او علی ترکہ عقاب، یا اس کے چھوڑنے پر عقاب ہو، اس کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بتائی ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی وعید دی ہو کہ جو یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے وعید ہے، تو یہ سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں سے بھی یعنی ڈائریکٹ یہ کام کرو، یہ کام کرنا چاہیے، اس طرح کے صریح، یعنی ہم غیر صریح کو ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جو صریح سے غیر اس میں کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، غیر صریح میں انڈائریکٹ طریقے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ امر یہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جو طلب ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے ہوتی ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں جو ہیں نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے یہاں پہ شیخ فرما رہے ہیں کہ مثل ان یوصف بانہ فرض، پہلا یہ ہے کہ کسی کام کو یہ کہا جائے کہ یہ کام فرض ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ سورہ بقرہ کے اندر، اب فرض کے لیے عربی میں الگ الگ تعبیریں آتی ہیں نا، ایک تعبیر آتی ہے کتیبہ، کتیبہ کا مطلب ہوتا ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ تم پر فرض کر دیے گئے، ہے نا۔ فرض کے لیے جو الگ الگ تعبیریں آتی ہیں، فرض کے لیے عربی میں فرض کا لفظ بھی آتا ہے، فرض کے لیے عربی میں کتاب کا بھی لفظ آتا ہے، فرض کے لیے عربی میں واجب کا بھی لفظ آتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کا شریعت کی اصطلاح میں معنی ہوتا ہے کہ یہ فرض کر دیا گیا۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اللہ نے ڈائریکٹ اگر امر کا صیغہ ہوتا تو کیا کہا جاتا، سومو فلیصم، یہ قرآن مجید میں آ گیا ہے فلیصم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فلیصم کون سا صیغہ ہے، صریح صیغہ ہے۔ صریح صیغہ کی کون سی قسم ہے، مضارع جس پر لام امر لگا ہوا ہے نا۔ دیکھو یہ ابھی اس میں آگے کہیں پر آیا ہے نا فلیصم کا لفظ، تو بہرحال تو یہاں پہ کیا ہے، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اس سے بھی فعل امر ہی کا مستفاد ہو رہا ہے، یعنی یہ لفظ بھی، یہ تعبیر بھی یدل ما یدل علیہ فعل الامر، فعل امر جس پر دلالت کرتا ہے اس پر یہ بھی دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے، یعنی قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلو، قتال کرو، یہ فعل امر کا صیغہ ہوتا، لیکن یہاں پہ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے فرض بیان کرنے کا نا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے، علی الناس لوگوں پر واجب ہے۔ یہاں پہ دیکھیے واجب کا لفظ تو نہیں آیا ہے، علی الناس کا لفظ آیا ہے نا، لیکن اب دیکھیے ترجمے میں شیخ نے کیا ترجمہ کیا ہے، لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اب فرض کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا ہے، یہاں پہ آیا ہے علی الناس، لیکن علی جو ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ واجبن یا فرض یہ جو ہے نا پہلے محذوف ہے، یعنی للہ واجبن علی الناس اصل میں وہ، تو علی جو ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ واجب ہے جس کو محذوف کر دیا گیا ہے، مقدر ہے، اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے، انڈرسٹوڈ ہے وہ، تو یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کے لفظ سے بھی کسی چیز کے وجوب کو بیان کیا جاتا ہے، علیکم کہہ کر کے، ہاں علیکم کہہ کر کے، تو یہاں پہ علی الناسی لوگوں پر ہے، تو لوگوں پہ کیا ہے، لوگوں پر واجب ہے، یہ بھی وہ اسی میں سے آیا کہ کسی چیز کو واجب یا فرض کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں بھی ہم کو مثال ملتی ہے، جیسے حضرت ابن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن روانہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فَعَلِمْهُمْ فَإِنْ أَتَاهُمْ لِذَلِكَ، یعنی اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم جو اس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، تو پہلے تو ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی گواہی کا حکم دو، جب وہ اس کی گواہی دے دیں اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، تو ان کو بتاؤ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہے کسی چیز کے وجوب کے بیان کرنے کا کہ فرض کا لفظ آ جائے، فرض علیہم، اور اگر یہ مان لے تو ان کو بتاؤ ان اللہ قد فرض صدقتاً، اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان کے غنی سے لے کر کے ان کے غریبوں کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کسی چیز کے طلب کی گئی، کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقتاً صاع من تمرین، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاع صدقہ فطر فرض کیا ہے، تو کبھی کسی چیز کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات شیخ نے کیا بتائی، شیخ نے کہا کہ کبھی کسی چیز کو فرض کہہ کر کے اس کو غیر صریح طریقے سے طلب کیا جاتا ہے اس کام کے کرنے کو، ایسے ہی واجبن، کبھی کسی کام کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، تو شریعت میں اگر کہہ دیا گیا فلاں کام واجب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ وہ کام کریں، بہت ظاہر سی بات ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ پر، محتلم جس کا احتلام ہوتا ہو یعنی جو بالغ ہو چکا ہو، تو ہر بالغ پر جمعہ کا غسل واجب ہے۔ وہ حکم باقی رہا یا منسوخ ہو گیا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے، ہم صرف فی الحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کو واجب کرنے کا یا کسی فعل کو طلب کرنے کا شریعت میں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ شریعت میں کبھی کبھی کسی چیز کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، تو جب کسی چیز کو واجب کہہ دیا گیا مطلب شریعت چاہتی کہ آپ وہ کام کریں، تو جیسے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کا غسل جو ہے وہ ہر محتلم پر واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ، کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جمعہ حق واجب، ہر مسلمان پر واجب ہے، حق ہے، علی کل مسلم فی جماعۃ، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، الا 4 سوائے 4 لوگوں کے، عبد مملوک غلام کے، او امرأۃ یا عورت کے، او صبی یا کسی بچے کے، او مریض یا مریض کے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ، جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کے طلب کرنے کا۔ اسی طرح سے تیسری چیز کیا بتائی شیخ نے، او مندوبن، یا شریعت میں اگر کسی چیز کو مندوب کہہ دیا گیا ہے، مندوب کے بارے میں میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ جو اصطلاح ہے مستحب کی، تو مستحب کے لیے سنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مستحب کے لیے مندوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح میں۔ باقی عربی زبان میں ندبہ کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، کسی چیز کا تقاضا کرنا، کوئی چیز کرنے کو طلب کرنا، باقاعدہ کوئی فعل تو نہیں ملتا ہے ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کہا ہو کہ یہ مندوب ہے۔ البتہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ خندق کے موقع پہ ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم الخندق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی کام کرنے کو کہا خندق کے دن،
ابھارا کوئی کام کرنے پہ، فانتدب الزبیر، تو وہ کام زبیر نے کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا تو پھر زبیر نے کیا، یعنی اللہ کے نبی نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو زبیر نے کیا، پھر اللہ کے نبی نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، پھر حضرت زبیر بن العوام نے وہ کام کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری الزبیر بن العوام، کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے جو حواری ہیں وہ زبیر بن العوام ہیں۔ یہ ہو گیا مندوب کی مثال۔ اسی طرح سے کبھی شریعت میں نصوص میں کسی کام کو کہا جاتا ہے کہ یہ اطاعت ہے، طاعت کہہ کر کے اس کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ دیا گیا، اس کا مطلب کہ رسول کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کیا ہے۔ ایک ضعیف حدیث بھی اس معاملے میں غالباً ضعیف ہے، ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے طاعت الوالد طاعت اللہ، یا طاعت اللہ فی طاعت الوالد، اس طرح کے الفاظ میں ہیں، سند پہ اس کے کلام ہیں، لیکن ہم لغت کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح سے بھی کسی چیز کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے کہ فلاں کام کرنے میں اللہ کی اطاعت ہے، والد کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اس کا مطلب والد کی اطاعت ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے جو شریعت نے ہم سے طلب کیا ہے۔ اسی طرح سے او یمدح فاعلہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ بہت معروف طریقہ ہے کسی چیز کے طلب کا، کہ کسی کام کے کرنے والے کو جو ہے نا اس کی تعریف کی جائے، ہاں کسی کام کے کرنے والے کی تعریف کی جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب العبادی الی اعجلہم فطرا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احب العبادی الی، میرے بندوں میں میرے سب سے محبوب بندے کون ہیں؟ اعجلہم فطرا، جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ہاں افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جلدی کرنے کا مطلب نہیں کہ ٹائم سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، جلدی کرنے کا مطلب ٹائم ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرتے بلا وجہ، شریعت کو مشکل نہیں بناتے، ٹائم ہو گیا سورج غروب ہو گیا فوراً افطار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے نا، جیسے اب اس تعریف میں کیا آتا ہے، اس تعریف میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا کی ہو، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل الاصل اربعا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے بندے پر، یا رحمہ کا ماضی کا صیغہ ہے تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے رحم کیا، لیکن زیادہ یہ لگتا ہے کہ یہ دعائیہ ہے یہ رحیمہ، تو رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے بندے پر جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں، ہاں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے رحم اللہ امرأۃ قامت لیلہا، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے ایسی عورت پر جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے اہلہا یا الفاظ ہیں، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، فَإِنْ أَبَى نَزَّجَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اور اگر شوہر جو ہے اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے چہرے پہ پانی مارتی ہے۔ تو شریعت جب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جو خود بھی تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، تو اس کا مطلب شریعت یہ چاہتی کہ عورتیں تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے شوہر کو بھی جگائیں۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے ایسے شوہر پر جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ نَزَجَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دی تھی اس کے چہرے پہ پانی مارتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کے کرنے والے کے لیے دعا دے دی، اس کا مطلب کہ وہ کام کرنا اچھی چیز ہے، شریعت کا اس سے مطالبہ ہی کہ وہ کام کرے، ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو ہماری حدیث سن کر کے اس کو یاد کر کے اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام کرنا اچھا ہے، شریعت میں اس کو طلب کیا گیا ہے نا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی، تو انہوں نے کہا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا شوہر دیدہ سے، کنواری ہے یا مطلقہ بیوہ وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی طیبہ ہے، شوہر دیدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حل بکرن، تم نے کسی باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبها وطلاعبک، وہ تم سے کھلتی تو مجھ سے کھلتے۔ اب یہ اللہ کے نے فرمایا حل بکرن، باقرہ سے کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک طرح سے مطالبہ ہے شریعت کا کہ آدمی کو اگر شادی کرنا ہے تو، اور بھی دوسری دلیلیں اس کی موجود ہیں، لیکن یہ بھی ایک دلیل ہے کہ باقرہ عورتوں سے یعنی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی ترغیب شریعت میں موجود ہے۔ شریعت یہ چاہتی کہ آدمی شادی کرے تو کنواری لڑکیوں سے شادی کرے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رحم المحلقین، اللہ تعالیٰ محلقین پر رحم فرما، یعنی جو احرام سے حلال ہونے کے لیے اپنا بال پورا چھلوا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جو پورا چھلواتے نہیں ہیں بلکہ کٹواتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا اللہ تعالیٰ
محلقین پر رحم فرما، اور وقالوا والمقصرین، اللہ کے رسول مقصرین بھی کہہ دیں تو اللہ کے نے فرمایا والمقصرین، مقصرین پر بھی رحم فرما۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ حلق کرانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت قصر کے، یعنی چھوٹا کرانے سے بہتر ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹکلا ہو جائے، پورے بال صاف کرانا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ان کے لیے دعا کی، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کرنے والے کے لیے یعنی چھوٹے کرانے والے کے لیے بھی دعا کی۔ تو اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کر دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی فعل کو طلب کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کام آپ کریں، ہاں، او یذم تارکہ، یا اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی گئی ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، جب نرمی کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ نرمی، رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی، کوئی کام میں آپ کی نرمی ہوتی ہے تو اس کی زینت کو وہ بڑھا دیتی ہے، نرمی چیزوں کی زینت کو بڑھا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شیء الا شانہ، اور جب نرمی کسی چیز سے نکل جاتی ہے تو اس کو بگاڑ دیتی ہے، ہاں، خراب کر دیتی ہے۔ تو اب یہ کہا گیا کہ نرمی اگر کسی چیز سے نکل جائے تو اس کو خراب کر دیتی ہے، اس کا مطلب کہ نرمی اچھی چیز ہے، اور شریعت میں نرمی مطلوب ہے، چیزوں میں، افعال میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، سلوک میں نرمی ایک پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ جس کے دل میں نرمی نہ ہو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ جو نرمی نہیں کرتے، جس کام میں نرمی نہیں ہوتی، اس کا حسن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ چیز بگڑ جاتی ہے۔ او یترتب علی فعلہ ثواب، یا کسی کام کے کرنے پر ثواب مرتب ہو رہا ہو، شریعت نے بتاؤ کہ یہ کام کریں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ اب اس کی بھی بہت ساری مثالیں جو ہے نا وہ موجود ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں تو عمرہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک کام کے کرنے والے کا ثواب بتایا گیا ہے کہ ثواب کیا ملتا ہے، کہ اگر کوئی ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت میں عمرہ کرنے کو طلب کیا گیا ہے کہ لوگ عمرہ کریں۔ اور اسی طرح فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو حج مبرور کا ثواب کیا بتایا گیا، کہ انسان جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو ثواب ہے اخروی ثواب، یا دنیاوی کوئی فائدہ بھی بتایا گیا ہو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے اور اس کی موت تاخیر سے آئے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ تو کیا پتہ چلا، رشتوں کو جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اور موت تاخیر سے آتی ہے، اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی موت تاخیر سے آئے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ صلہ رحمی شریعت میں طلب کی گئی ہے، اور اس کا دنیاوی فائدہ بتایا گیا ہے۔ تو کسی کام کے کرنے کا چاہے اخروی ثواب بتایا گیا ہو یا دنیاوی فائدہ بتایا گیا ہو، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شریعت کا کہ ہم سے وہ فعل طلب کیا جا رہا ہے۔ او یہ ترتب علی ترکہ عقاب، یا اس کے چھوڑنے پر کوئی عقاب مرتب ہو رہا ہو، ہاں، یعنی یہ بتایا گیا کہ جو فلاں کام نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اس کی مثال کیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، کہ جو بھی بندہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کا کوئی حق مارے گا، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو اب یہ ایک سزا بتائی گئی ہے نا، ایسے بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں جس میں وعیدیں ہوتی ہیں۔ تو جس کام کے چھوڑنے پر وعید وارد ہو، اللہ رب العالمین نے سزا دی ہو، سزا کا حکم سنا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی کو معراج میں دکھایا گیا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے بغل میں ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اور وہ پتھر اٹھا کر کے فرشتہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، پتھر جا کر کے لڑک کے دور چلا جاتا ہے، فرشتہ دوبارہ پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے، پھر یہ بندہ جو اس کا سر پھوٹ چکا تھا یہ دوبارہ جڑ جاتا ہے، فرشتہ پھر اس پتھر سے اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر پتھر تو مسلسل یہ عذاب اس پر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا فرشتے سے کہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہے ہیں؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا اور اس سے غافل ہو گیا، اور یہ فرض نمازیں چھوڑ کر کے سوتا رہتا تھا، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا تھا۔ اب یہ پتہ چلا کہ فرض نماز چھوڑ کر کے جو سویا پڑا رہے اس کو یہ سزا ہے۔ اس کا مطلب شریعت یہ چاہتی کہ آپ فرض نماز کے وقت سوئے نہ،
اور نماز پڑھیں، آپ نماز ادا کریں. تو دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شریعت کا. ہاں اسی طرح سے ایک اور جو ہے نا اسلوب ہوتا ہے، وہ شیخ نے یہاں پہ بیان نہیں کیا لیکن کئی علماء نے اس کو بیان کیا، جس کو کہتے ہیں النہی المغی بغایہ. کبھی کبھی کسی کام کے کرنے سے، یعنی کبھی کبھی صیغہ ہوتا ہے نہیں کا، لیکن اس سے جو مستفاد ہوتا ہے وہ فعل امر مستفاد ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ تم میں جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو وہ بیٹھے نہ جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے. اب یہاں پہ اصل تو منع کیا گیا بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے بیٹھے نہ، ہے نا، ہے تو نہیں کا صیغہ، لیکن اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا طلب ہے شریعت کے اندر. اب وہ چاہے واجب کے لیے ہو یا استحباب کے لیے ہو، پر شریعت میں طلب ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھی جائے. تو بظاہر صیغہ ہے نہیں کا، لیکن وہ کسی مقصد کے تحت ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے نہیں کا صیغہ آیا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ. تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ جنت پہ داخل ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو. ہاں وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسا کام جس کو اگر تم کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ. تو اللہ کے رسول نے پہ کیا فرمایا، یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ کیا ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے. اسی طرح سے سلام کرنا شریعت میں مطلوب ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بظاہر صیغہ ہے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیٹھو مت، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے جو تحیۃ المسجد کی نمازیں ہوتی ہیں وہ نماز پڑھ لو. تو یہ سارے طریقے ہیں جن طریقوں سے شریعت میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا گیا ہوتا ہے. پہلا جو صریح صیغے ہیں وہ میں نے 5 صیغے بتا دیے. اس کے بعد غیر صریح کتنے صیغے ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 صیغے ہم نے دیکھے، جن سے جو ہے تو حقیقت میں فعل امر کے صیغے نہیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے بھی شریعت میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے. یہ ایک اہم بحث تھی خاص طور پہ عربی زبان کے طلبہ کے لیے کہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ شریعت جب ہم سے کوئی چیز چاہتی ہے تو شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کام کے طلب کرنے کو. تو وہ طریقے ہم نے دیکھے. اب ایک بڑی اہم بحث آگے آئے گی کہ جب کسی کام کو طلب کر لیا گیا، شریعت نے کہہ دیا فلاں کام کرو، تو اب یہ جو امر کا صیغہ ہے اس کی دلالت کیا ہوتی ہے، امر کے صیغے کی دلالت کیا ہوتی ہے. نہیں جب کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا تو کیا حکم کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے یا وہ مستحب ہوتا ہے. مطلب شریعت کہتی ہے یہ کام کرو، تو اب یہ کیا ہے کام کرنا میرے لیے، یہ واجب ہے یا مستحب ہے. اسی طرح سے یہ بھی بحث ہے کہ شریعت نے کہا کہ یہ کام کرو تو کام فوراً کرنا ہے یا اس میں تاخیر کرنے کی بھی اجازت ہے. یا ایک تیسری بحث بھی آئے گی اس میں کہ شریعت نے کہا یہ کام کرو تو کیا صرف ایک مرتبہ کر دینا کافی ہے یا اس کی بار بار تکرار کرنی ہے. تو امر کے صیغے کی دلالت کیا ہوتی ہے یہ اگلی بحث دیکھیں. ما تقتضیہ صیغۃ الامر، صیغہ امر کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اس کی دلالت کیا ہوتی ہے، یہ بھی بہت اہم بحث ہے. بلکہ جو اوپر والی بحث ہے یہ بہت زیادہ یعنی مشکل نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا آپ استقراء کریں گے اور عربی کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو امر کے صیغے سمجھ میں آ جائیں گے. پر امر کے صیغے کی دلالت کیا ہوتی ہے یہ بہت اہم بحث ہے، کیونکہ اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے فقہی اختلافات پر. بہت سارے مسائل میں بعض مرتبہ ایک فقیہ کہہ رہا ہوتا ہے فلاں چیز واجب ہے فلاں چیز مستحب ہے، اور دونوں کے اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے آیا ہے اور دوسرا فقیہ کہہ رہا ہوتا ہے امر کا صیغہ استحباب کے لیے آیا ہے. تو کب امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے کب استحباب کے لیے آتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ایک بہت اہم بحث ہے جس کو ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے. آج کی کلاس ہم اسی نقطے پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+ ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، i+ ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.